بھائی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا استنجے کے لیے گئی تھی اور وہ ڈولی آتی ہے تو ڈولی اور ہودج کے اندر حضرت عائشہ کو بٹھا کر سفر کراتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں بھی چھوٹی تھی اور بہت ہلکی پھلکی تھی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مجاہدین تھے, مضبوط تھے. تو جب وہ ڈولی کو اٹھاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر بیٹھی ہوئی ہے بھی کہ نہیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استنجے کے لیے چلی گئی, ادھر اعلان ہو گیا کہ سفر سفر سفر, تو انہوں نے ڈولی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے, اور پردے کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ ام المومنین اندر بیٹھ گئی ہے کہ نہیں. بس جب اعلان ہوتا تھا تو قاعدہ یہ تھا کہ وہ بیٹھ جائیں اور یہ اٹھا کر کے رکھ دیں, بات چیت نہیں ہوتی تھی. آج کل تو پردہ صرف نام کا رہ گیا ہے, نام کا. گھروں میں جو میری مائیں میری بہنیں سن رہی ہیں وہ ذرا دھیان سے سنیں. لوگ یہ سمجھتے کہ حجاب میں نقاب میں اب جس کسی سے چاہے بات کرو. ایک عورت حجاب میں ہے, ایک عورت نقاب میں ہے, وہ آپ کے سامنے صوفہ پر بیٹھ کر کے آپ سے بات چیت کر رہی ہے تو جسم بھی تو نظر آتا ہے, اور پھر 1 گھنٹے 2 گھنٹے آپ سے بات کرے گی, آج کرے گی, کل کرے گی, پرسوں کرے گی, ترسوں کرے گی. اس کی آواز آپ کے کان میں, آپ کی آواز اس کے کان میں, بے تکلفی پیدا ہوگی. پردے کا جو حکم ہے حق تعالی شانہ کی طرف سے, اس میں صرف چہرے کو اور بدن کو ڈھانپنا نہیں ہے, بہت کچھ ہے اس پہ. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. دیکھو امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کسی پرائے مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے, فلا تخضعن بالقول, تو پست آواز سے نرم نرم گفتگو نہیں کرنی چاہیے, تاکہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا نہ ہو. عورت کی آواز میں یوں بھی حق تعالی شانہ نے نزاکت رکھی ہے, تو دل میں اتر جاتی ہے آواز. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو تمہاری آواز میں جو سختی ہونی چاہیے. بات چیت میں بہت نرمی نرمی میٹھی میٹھی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے, ورنہ وہ جو آیا ہوا ہے اور اس کے دل میں مرض ہے, عورتوں کی طرف میلان ہے, تو وہ 2 بار آئے گا کہ یہاں کچھ کام بن جائے, ایسا ہے. غور کرو اس آیت پر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, امہات المومنین کو. اور دور کون سا ہے؟ خیر القرون, صحابہ کا دور. اس وقت بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ کہیں وہ شخص جس کے دل میں مرض ہو, مرض عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا مرض ہو, اس کا دل تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے اور وہ لالچ نہ کرنے لگ جاوے کہ یہاں کچھ کام بن جاوے. ایسا ہے. معلوم ہوا کہ اس قسم کے مرض والے لوگوں کا اس خیر القرون کے دور میں بھی وجود تھا. تو آج ہمارے دور میں, ہمارے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دل صاف ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. کیا کہ آنکھ کی حفاظت اور پردہ اور حجاب اور عورتوں سے, بھئی دل صاف نہیں ہے اسی لیے تو یہ سارے ہیلے بہانے تو تلاش کر رہا ہے. اگر تیرا دل صاف ہوتا تو اس طرف میلان ہی کیوں ہوتا؟ بھئی دل صاف ہوتا تو کیا اشکال تھا اگر عورت حجاب میں آ جاتی؟ دل صاف ہوتا تو تجھے کیوں اشکال ہو رہا ہے؟ دل میں اگر میلان ہی نہیں ہے. ایک شخص جو ہے اسے گاجر کا حلوہ پسند ہی نہیں ہے, اور ڈاکٹر اگر اسے کہہ دے کہ بھئی پرہیز یہ ہے کہ گاجر کا حلوہ مت کھاؤ, ایک لفظ نہیں بولے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا 3 مہینے کے لیے. اگر کبھی کبھی تھوڑا بہت چکھ لیا کرو تو کوئی حرج تو نہیں. یہ کون کہے گا جس کو گاجر کا حلوہ پسند ہوگا؟ یہ حجاب نقاب, اس میں ہیلے بہانے وہی تلاش کرتا ہے جس کے دل میں مرض ہوتا ہے. مرض نہیں ہے تو وہ سارے ہیلے بہانے کیوں تلاش کرے گا؟ جس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اس کے چاہے عورتوں کو زندگی بھر کے لیے آپ اس سے دور کر دو, اس کو کیا پڑی اس سے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرض ہے دل میں. اور صحابہ کے دور میں کہا جائے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض.
اچھے اچھے گھرانوں میں عورتیں جو ہے وہ پرائے مردوں سے کیا مطلب؟ جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں پردہ کرتی ہے، مگر جن سے روز مرہ کے تعلقات ہیں ان سے پردہ نہیں کرتی. حالانکہ پردہ اصل کس سے ہے؟ جن سے روز مرہ کے تعلقات ہیں، اس لیے کہ خطرہ زیادہ وہاں ہے. تعلقات کہاں پیدا ہو جاتے ہیں؟ ایسے شخص سے پیدا ہو جاتے ہیں جس کو اسٹریٹ میں آپ سب سے پہلی مرتبہ ملتے ہیں. تعلق تو اس سے ہو جاتا ہے جو آپ کے شوہر کا دوست ہے اور بار بار گھر میں آتا ہے. دیور سے تعلق ہو جاتا ہے، بہنوئی سے تعلق ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردے کے مسائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں لوگ ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے تھے، تو ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دیور ہے، دیور یعنی میرے شوہر کا بھائی، عورت کے شوہر کا بھائی، بردر ان لو، اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. اس سے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ایک گھر میں رہ کر کے پردہ. بیچاری کوئی بچی کسی مدرسے میں پڑھ کر آتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی میرے لیے تو مسئلہ ہے، اس لیے کہ پردے کا اہتمام کرو. جب ہم کچن میں ہوں تو یہ نہ آئے، جب انہیں کچن میں آنا ہو تو ہمیں اطلاع کرے تاکہ ہم ایک سائڈ پر ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پردہ تو بہت مشکل ہے، یہ اس گھر میں نہیں ہو سکے گا، پریکٹیکل نہیں ہے. تو ہمارے گھروں میں اس وقت جتنی فیسلٹیز ہیں، کچن ہے، کچن کے اندر پینٹری ہوتی ہے، سٹور روم ہوتا ہے، کچن کے ساتھ ٹوائلٹ ہوتا ہے، کچن کے ساتھ نیچے باتھ روم ہوتا ہے. تو اگر کوئی اندر دیور آنا چاہے وضو کرنے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے عورت پینٹری میں چلی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ کچن کے ساتھ پینٹری بھی ہو اور فلاں بھی ہو اور فلاں بھی ہو. ہمارے یہاں ایک ایک گھر میں 3-3 6-6 کمرے ہوتے ہیں اوپر نیچے کے ساتھ، وہاں تو بس ایک ہی. تو جب ان لوگوں نے ایسے حالات میں پردہ کر کے دکھایا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر ایک ہی گھر میں اگر آپ سب رہتے ہیں تو پردے کا طریقہ سیکھو گے. ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرح کریں؟ ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر مرتبہ آپ کو کچن میں جانے کی ضرورت پڑے تو آپ کی بھابھی کو کچن میں سے نکلنا ہی پڑے. کوئی ضروری نہیں، طریقہ سیکھو. بڑا کچن ہے وہ ایک کونے میں کھڑی ہو جائے، نیچے نگاہ کر لے اور آپ پیچھے سے نکل کر کے سیدھے بیت الخلا میں چلے گئے. دوبارہ ٹوائلٹ میں سے نکلنا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تاکہ وہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور وہ کہہ دے کہ ہاں اب آپ آ سکتے ہیں، تو پھر نیچے سے گزر جاؤ. حق تعالی شانہ نے جس چیز کا ہمیں حکم کیا ہے، تو جس وقت ہمیں حکم کیا تھا اس وقت حق تعالی شانہ کو علم تھا کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں وہ کس قسم کے گھروں میں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ کن حالات میں رہنے والے تھے. یہ سب جان کر یہ نہیں تھا کہ اللہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملیز میں انگلینڈ میں رہیں گے ان کے لیے پردہ بہت مشکل ہو جائے گا اور اللہ نے غلطی کر دی. اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارا یہاں سچویشن کیا ہوگا. اصل بات یہ نہیں ہے میرے بھائیو، اصل میں ہم پردہ ہی نہیں کرنا چاہتے، پردہ ہی نہیں کرنا چاہتے. حج جیسی عبادت، اللہ اکبر، حج جیسی عبادت، حج جیسی عبادت یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں پاک جگہوں میں. عورتوں کا سیکشن الگ، مردوں کا سیکشن الگ، اور احرام کی حالت میں ہے. مگر ابراہیم بھائی عائشہ بہن سے بات کر رہے ہیں اور عائشہ بہن احمد بھائی سے بات کر رہے ہیں، اپنے اپنے پردوں سے باہر نکل کر وہ پیسیج میں فری مکسنگ، کوئی احتیاط نہیں. یعنی حالت احرام میں بے پردگی کا گناہ، اللہ اکبر، حالت احرام میں. حرم شریف میں ہوٹل کے ایک کمرے میں سب جمع ہوتے ہیں نامحرم اور بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. پردے کا بھائی اللہ کے واسطے اہتمام شروع کرو گے بھائی. دیکھو یہ یہاں باتیں جو ہوتی ہیں، باتیں ان کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم بہت سیریسلی سوچیں اس پر اور اپنے ذہن میں یہ جو بات ہم نے بٹھا لی ہے کہ بس بھائی گھر میں جتنا پردہ ہے اس سے آگے تو بہت مشکل ہے. نہیں کرو، نہیں کہ یہ کرنا ہے ہمیں. کیسے کریں؟ ہم کرنا ہے ہمیں. اور سیلا رحمی، رشتہ داری، سب کچھ ہو سکتا ہے.
سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں تو. پردہ جو ہے بہت ہی اہم میرے بھائیوں. جن لوگوں کے گھروں میں پہلے پردے نہیں تھے، حق تعالی شانہ نے ان کو دین کی توفیق عطا فرمائی، ان کے گھروں میں بچوں نے علم حاصل کیا تو پردہ آیا، اور ایسا پردہ آیا، ایسا پردہ آیا کہ ماشاءاللہ. اور وہ کوئی یہ سخت پردے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، نہیں، بہت سکون ہو جاتا ہے کہ بھائی الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے.